امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر امن معاہدے پر دستخط کی امید ظاہر کر دی۔ کہا دستخط کی تقریب ابھی ہونا تھی۔ اسرائیل نے حملے کر کے معاہدے میں چند گھنٹوں کی تاخیر کر دی۔ 2 سے 3 گھنٹوں میں معاہدے پر دستخط کی تقریب ہو سکتی ہے۔ لبنان حملے پر نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ نیتن یاہو نے مزید حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ لبنان پر اسرائیل کے مزید حملے نہیں ہونے چاہیے۔ خطے میں طویل اور خوبصورت امن کی شروعات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایران یورینیم افزودگی محدود کرنے پر آمادہ۔ یورینیم افزودہ کرنے کے طریقہ کار اور دونوں فریقین کی منظوری کے بعد آئندہ 7 دنوں میں حتمی معاہدے پر بات چیت ہوگی۔ رائٹرز کو سینئر ایرانی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ لکھا کہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد ایران آبنائے ہرمز کو فوری کھول دے گا۔ امریکہ مقررہ مدت تک ایران کو تیل پر عائد پابندیوں سے استثنا دے گا۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں میں سے $25 ارب جاری کرنے پر متفق۔ ایم کیو ایم کے اندرونی اختلافات شدید۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو اختلافات کے ساتھ رہنے کی تمیز نہیں، ان سے اتحاد ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایم کیو ایم کے کارکنان پریشان ہیں۔ جو جبر سے نہیں ڈرے وہ کسی کے غلاموں سے نہیں ڈریں گے۔ مصطفیٰ کمال موجودہ اور سابق سربراہ پر بھی برس پڑے۔ کراچی میں میڈیا سے بات چیت، بولے کہ پارٹی کا سربراہ ایکسٹینشن مانگ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کراؤ، یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے۔ چیئرمین بننا ہے تو ہمیں بتائیں، ایک شام میں بنا دیں گے۔ ہم نے غداری نہیں، بغاوت کی۔ ایران یورینیم افزودگی محدود کرنے پر آمادہ۔ یورینیم افزودہ کرنے کے طریقہ کار اور دونوں فریقین کی منظوری کے بعد آئندہ 7 دنوں میں حتمی معاہدے پر بات چیت ہوگی۔ رائٹرز کا سینئر ایرانی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد ایرانی آبنائے ہرمز کو فوری کھول دیں گے۔ امریکہ مقررہ مدت تک ایران کو تیل پر عائد پابندیوں سے استثنا دے گا۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں میں سے $25 ارب جاری کرنے پر متفق ہے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق افزودہ یورینیم کے طریقہ کار پر 60 دن میں بات چیت ہوگی۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا، مثبت اقدامات کی تعریف ہونی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 50,000 روپے تک تنخواہ لینے والوں پر کوئی ٹیکس نہیں، 1 لاکھ روپے تک آمدن پر صرف 1% ٹیکس عائد کیا گیا۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی، ترسیلاتی زر نے ریکارڈ قائم کیا، معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ حکمراں جماعتوں میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں، صرف مفادات کے حصول کی جنگ جاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر تنقید، کہا حکومت خود اعتراف کرتی ہے، ملک IMF کے دباؤ میں ہے۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا براہ راست بوجھ عوام پر پڑتا ہے۔ پیٹرولیم لیوی کو حکومتی آمدن کا بڑا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ انویسٹر کہتے ہیں کل اس کو چور کہتے ہیں۔ تو جو ایسا ملک ہوتا ہے جس میں یہ معاملات ہوں، اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ تو سیاسی استحکام کے بغیر یہ معاملہ نہیں آئے گا۔ پینشن اور حکومت چلانے کے اخراجات جو ہیں حکومت کی کل آمدن کا 20% ہے، پھر ملک کیسے چلے؟ جو ملک اپنے وسائل ہی پورے نہ کر سکے اور اصلاحات کی بات نہ کرے، اور وہ ملک اصلاحات کی بات نہیں کر رہا جس کا ہر نظام ناکام ہو گیا۔ قرضہ ہے، حکومت اخراجات پورے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اضافی قرض اور ٹیکس کے ذریعے یہ معاملات چلا رہی ہے۔ اسلام آباد میں شاہد خاقان عباسی کی نیوز کانفرنس وفاقی بجٹ کو بے معنی قرار دے دیا، کہا رواں برس قومی قرضے میں 7,200 ارب روپے کا مزید اضافہ ہوگا۔ ملک کے مسائل کا حل پارلیمان اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔
ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط آج ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اعلان کر دیا. ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ معاہدہ ہوتے ہی آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا. معاہدے میں کسی پیسے کا لین دین نہیں ہوگا. اوباما کی طرح ایران کو اربوں ڈالر نہیں دیے جائیں گے. میرا معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں کے سامنے دیوار کی طرح ہے. ایران سے ہمارے تعلقات ماضی کے انتظامیہ سے بہت مختلف اور بہتر ہیں. صورتحال بہتر ہونے کے بعد ایران سے نیوکلیئر ڈسٹ حاصل کر کے اسے پہاڑوں میں دفن کر دیں گے. ایران اور مشرق وسطی کے ساتھ طویل عرصے تک کام کے منتظر ہیں. ایران اور امریکہ امن معاہدے کے بہت قریب ہیں. مشرق وسطی کی صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم بیان. کہا 24 گھنٹوں میں امن ڈیل کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے. پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے. آئندہ ہفتے سے تکنیکی سطح پر گفتگو کا آغاز ہوگا. انہوں نے ایران، امریکہ اور خطے کے برادر ممالک کا تعاون پر شکریہ ادا کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام ٹروتھ سوشل میڈیا پر شیئر کیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. کہا متعلقہ فریقین کے درمیان امن معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا. آزاد جموں کشمیر میں احتجاجی کال کے باوجود معمولاتی زندگی متاثر نہ ہو سکے. مختلف اضلاع میں کاروباری مراکز، بازار اور ٹریفک معمول کے مطابق جاری رہے، جبکہ شہری روزمرہ سرگرمیوں میں مصروف دکھائی دیے. مظفر آباد، میرپور، کوٹلی، بھمبر اور نیلم سمیت مختلف علاقوں میں صورتحال پرامن رہی. گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کی بڑی پیش رفت. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے 3 کامیاب آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل کر لی. 2 آزاد امیدوار باضابطہ طور پر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے، جبکہ 1 آزاد امیدوار اعتماد کے ووٹ میں پارٹی کا ساتھ دے گا. آزاد امیدواروں کی شمولیت سے پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں میں بھی اضافہ ہوا. چکوال میں دل دہلا دینے والا واقعہ. سی سی ڈی اہلکاروں کی فائرنگ سے خاندان اجڑ گیا. 9 سالہ بچی ہانیہ جاں بحق، والد اور بھائی زخمی ہو گئے. ڈاکوؤں کا تعاقب کرتے اہلکاروں نے فیملی کی گاڑی کو مشتبہ سمجھ کر گولیاں چلا دیں. واقعہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پیش آیا. پولیس کے مطابق 39 سالہ عدیل احمد آسٹریلوی شہری ہے جو بیٹی کے ساتھ حال ہی میں پاکستان آئے تھے. میاں بیوی حج کی سعادت حاصل کر کے وطن واپس پہنچے تھے. واقعے کے بعد ایک اہلکار کو معطل کر دیا گیا. مزید تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دے دی گئی. اسکردو میں بارش، برگے نالے سے آنے والے سیلابی ریلے سے تباہی. محلہ فاپا میں پانی گھروں، زرعی اراضی اور قبرستانوں میں داخل ہو گیا. مکین اپنی مدد آپ کے تحت آبادی کو بچانے میں مصروف. متاثرہ شہریوں کا ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے فوری امدادی کارروائیوں اور مستقل حفاظتی اقدامات کا مطالبہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.